بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول سورڈ ماگا بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ہاں، اب بتاؤ کہ تم ہمیں کیسے ڈورتھی سے ملواؤ گے؟ بولو۔ عمران نے مڑ کر منہ پر ہاتھ رکھے کھڑے کاؤنٹر مین سے مخاطب ہو کر کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میڈم کسی سے نہیں ملتی، اور اب تو ویسے بھی نہیں ملیں گی کیونکہ یہاں فائرنگ ہوئی ہے۔ البتہ ان کے اسسٹنٹ ماسٹر اینتھونی اوہ آ گئے ہیں، کاؤنٹر مین نے کہا، اور عمران نے دیکھا تو ورزشی جسم کا اسمارٹ آدمی ہاتھ میں مشین گن پکڑے نہ جانے کہاں سے نمودار ہو گیا تھا۔ شاید کسی خفیہ دروازے کو کھول کر وہ نمودار ہوا تھا۔ کون ہو تم، اور کیوں یہاں تم نے فائرنگ کی ہے؟ بولو، ماسٹر اینتھونی نے بڑے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں موجود مشین گن کو عمران کی طرف سیدھا کیا ہی تھا کہ یکلخت عمران کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھما، اور ایک بار پھر تھپڑ کی تیز آواز سے ہال گونج اٹھا۔ ماسٹر اینتھونی تھپڑ کھا کر نیچے گرا ہی تھا کہ یکلخت کسی اسپرنگ کی طرح واپس اٹھا، اور اس کے دونوں جڑے ہوئے پیر عمران کے سینے کی طرف تیزی سے آئے۔ لیکن عمران ایک طرف ہٹنے کی بجائے اس کی ایک دوسری کے ساتھ جڑی ہوئی ٹانگوں پر اپنی ہتھیلی کی سائیڈ کا وار کیا تو ماسٹر اینتھونی کے حلق سے نہ صرف چیخ نکل گئی بلکہ وہ ایک دھماکے سے پشت کے بل نیچے گرا، اور پھر نیچے گرتے ہی اس کے جسم نے جلیبی کی صورت اختیار کر لی، لیکن پھر ایک زوردار جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس قدر آنن فانن ہو گیا کہ عمران کے ساتھی پلکیں نہ جھپکا سکے تھے، اور وہ دم سادے کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ ہاں، اب بولو، ملواتے ہو ڈورتھی سے یا نہیں؟ عمران نے ایک بار پھر کاؤنٹر پر موجود دوسرے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، آپ خود جا کر تیسری منزل پر ان سے مل لیں، مجھ میں تو اتنی جرأت نہیں ہے کہ انہیں فون کروں۔ تم چاہتے ہو کہ یہاں مزید خون خرابہ ہو؟ اوکے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کاؤنٹر مینس پر فائر کھول دیا۔ یہاں صرف دو یہی آدمی رہ گئے تھے، ورنہ باقی سب ہال خالی کر کے فرار ہو چکے تھے۔ عمران نے کاؤنٹر مینس کو اس لیے ہلاک کیا تھا کہ ان کے تیسری منزل پر پہنچنے سے پہلے وہ فون پر ڈورتھی یا اس کے محافظوں کو اطلاع کر دیتے۔ اب تک چونکہ اوپر سے کوئی مداخلت نہ ہوئی تھی، اس لیے عمران سمجھ گیا تھا کہ موجودہ دور کے رواج کے مطابق دفاتر اور گیلریاں ساؤنڈ پروف رکھی گئی تھیں، اور اس خیال کے تحت وہ لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی پیروی کی، اور چند لمحوں بعد وہ سب لفٹ میں سوار ہو چکے تھے۔ عمران نے بٹن آن کیا تو لفٹ ایک جھٹکے سے اوپر کو اٹھی اور پھر اٹھتی چلی گئی۔ محافظوں کو سنبھلنے سے پہلے ہلاک کر دینا، عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد لفٹ ایک جھٹکا کھا کر رک گئی تو عمران نے بٹن پریس کر کے لفٹ کا دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ وہاں مشین گنوں سے مسلح 4 افراد موجود تھے، لیکن وہ اس طرح اطمینان سے کھڑے تھے کہ عمران کو یقین ہو گیا کہ اس کا خیال درست تھا۔ یہ پورا بلاک ہی مکمل طور پر ساؤنڈ پروف بنایا گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ماسٹر اینتھونی اس بلاک سے متعلق نہیں تھا۔ آپ کارڈ دکھائیں، ایک محافظ نے ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ عمران کے ساتھ اتنے افراد کو دیکھ کر وہ چونک پڑے تھے، کیونکہ شاید اتنے افراد بیک وقت پہلے کبھی نہ آئے تھے۔ باقی محافظ بھی ان کی طرف متوجہ تھے، لیکن دوسرے لمحے راہداری فائرنگ اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھی۔ عمران کے ساتھیوں نے ان پر براہ راست فائر کھول دیا تھا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا۔ اسے یقین تھا کہ ڈورتھی کا کمرہ مکمل ساؤنڈ پروف ہوگا، اس لیے راہداری میں ہونے والی فائرنگ کی آوازیں ڈورتھی تک نہ پہنچ سکیں گی۔ راہداری کے آخر میں ایک دروازہ موجود تھا، لیکن وہ بند تھا۔ عمران وہاں رک گیا جبکہ اس کے ساتھی بھی اس تک پہنچ گئے۔ عمران نے دروازے کو لات ماری تو بھاری دروازہ تیزی سے کھلنے لگا۔ عمران اچھل کر اندر داخل ہوا۔ کمرہ خالی تھا، لیکن عمران کی نظریں چھت کی طرف اٹھیں، اور اس نے چھت میں موجود ہر قسم کی زیبائش پر فائر کھول دیا۔ چند ہی لمحوں میں چھت پر موجود تمام آرائشی لائٹس پرزے ہو کر نیچے گر گئی تھیں۔ عمران کو اب یقین ہو گیا تھا کہ کسی گیس یا ریز کا ان پر فائر نہ کیا جا سکے گا۔ سائڈ دیوار میں ایک دروازہ موجود تھا۔ عمران اس کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ یکلخت چھت کی طرف سے ایسی آواز سنائی دی جیسے 2 فولادی گولے مسلسل ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے کوشش کی کہ وہ فائرنگ یا کسی قسم کی ریس سے بچ سکیں، لیکن یہ عمران کا آخری احساس تھا۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ لیکن پھر جس طرح سیاہ بادلوں میں روشنی کی لہر نمودار ہوتی ہے، ویسے ہی اس کے ذہن میں بھی روشنی کی لہر ابھرنے لگی،
اور پھر چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھول دیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی تو اس نے دیکھا کہ وہ کرسی پر رسیوں سے بندھا ہوا بیٹھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے سب ساتھی اس کی طرح رسیوں سے بندھے کرسیوں پر بیٹھے تھے، لیکن وہ سب بے ہوش تھے۔ عمران ذہنی ورزشوں کی وجہ سے جلد ہوش میں آ جاتا تھا، چنانچہ اب بھی ایسا ہی ہوا، لیکن عمران کو اپنے آپ کو اور دوسرے ساتھیوں کو زندہ دیکھ کر واقعی دل ہی دل میں بے حد حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ جس قدر تباہی عمران اور اس کے ساتھیوں نے وہاں کلب میں برپا کی تھی، اس کے بعد تو انہیں فوری گولی مارنی انسانی نفسیات کے مطابق تھی، لیکن بجائے انہیں گولیاں مارنے کے وہ انہیں وہاں سے یہاں لے آئے تھے۔ نہ جانے یہ کون سی جگہ تھی، اور ان میں سے ایک بھی کم نہیں تھا۔ اس بڑے کمرے کا اکلوتا دروازہ بند تھا۔ عمران نے اب رسیوں کی گانٹھیں تلاش کرنا شروع کر دیں، اور جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ رسیوں کی گانٹھیں عام گانٹھوں جیسی تھیں، جنہیں تربیت یافتہ آدمی انتہائی سرعت سے کھول سکتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ڈورتھی اور اس کے ساتھی عام گنڈے اور بدمعاش تھے، ایجنٹ نہ تھے۔ عمران نے گانٹھیں کھولنی شروع کر دیں، لیکن اس نے ابھی پہلی گانٹھ جو اس کے عقب میں ہاتھوں کے اوپر سے گھما کر باندھی گئی تھی کھولی تھی کہ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک درمیانی عمر کی عورت اندر داخل ہوئی۔ اس نے جینس کی پینٹ اور پھولدار شرٹ پہنی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر انتہائی سختی اور صفاکی نمایاں تھی۔ وہ اندر آ کر سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بڑے شاہانہ انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کے پیچھے آنے والے دو مرد ہاتھوں میں مشین پسٹلز پکڑے بڑے چوکنا انداز میں کھڑے ہو گئے تھے۔ عمران سمجھ گیا کہ یہی ڈورتھی ہو سکتی ہے۔ تو تم لوگ ہو پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے مشہور زمانہ ایجنٹ، اپنا تعارف کراؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ مہذب انداز یہی ہے کہ پہلے اپنے بارے میں بتایا جائے اور پھر دوسرے سے تعارف پوچھا جائے، عمران نے کہا۔ عمران کے ساتھی تو ویسے ہی بے ہوش پڑے ہوئے تھے، ابھی ان کے ہوش میں آنے کا پروسیس شروع ہی نہ ہوا تھا۔ میرا نام ڈورتھی ہے اور وہ میرا کلب ہے جہاں تم نے میرے آدمیوں کو بے دریغ ہلاک کیا، اور تیسری منزل پر بھی تم نے میرے 4 گارڈز کو بھی ہلاک کر دیا، پھر میرے آفس کے باہر توڑ پھوڑ کی۔ گوتم نے اپنے طور پر چھت میں موجود تمام ڈیوائسز کو گولیوں سے توڑ پھوڑ دیا، لیکن ایک ڈیوائس رہ گئی تھی جسے استعمال کرتے ہوئے تمہیں بے ہوش کیا گیا اور پھر تمہیں وہاں سے اٹھا کر یہاں لایا گیا۔ تم اب تک زندہ اس لیے ہو کہ میں اطمینان کرنا چاہتی ہوں کہ تم واقعی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے آدمی ہو، یا ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اگر تم پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے متعلق ہو تو تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میرا بڑا بھائی جو 1 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا تھا وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور خصوصاً عمران کا بے حد پرستار تھا۔ اس نے مجھے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا۔ اگر تم عمران ہو تو پھر تو میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں، ورنہ تم سب کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ میرا نام براؤن ہے اور ہم سب ایک گروپ کی صورت میں سیاحت کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے کاغذات تم نے ضرور دیکھے ہوں گے، بے شک انہیں چیک کرا لو۔ ہم تو پاک ایشیا کا نام بھی تمہارے منہ سے ہی سن رہے ہیں۔ تم بکواس کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ تمہارا باقی ساتھیوں سے پہلے خود بخود ہوش میں آنا بتا رہا ہے کہ تم عمران ہو، اور اب کم از کم تمہاری موت یقینی ہو گئی ہے، ڈورتھی نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں بھی مشین پسٹل موجود تھا۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہوں، عمران نے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں کرتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ موت کو سامنے دیکھ کر انتہائی خوفزدہ ہو گیا ہو۔ بتاؤ، لیکن سچ بولنا، ورنہ، ڈورتھی نے تیز لہجے میں کہا اور واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ عمران ایک گانٹھ پہلے ہی کھول چکا تھا، جبکہ دوسری گانٹھ بھی کھلنے کے قریب تھی، اس لیے عمران نے خوفزدہ ہونے کی ایکٹنگ کی تھی تاکہ اسے ایک وقفہ مل سکے اور وہ سچویشن تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور وہ وقفہ اسے مل گیا تھا۔ اب میرا تعارف سنو، میں علی عمران MSCD آکسین ہوں، عمران نے عقب میں موجود گانٹھ کھولتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ڈورتھی کچھ کہتی، اچانک عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رسیاں نیچے گر گئی تھیں، اور عمران چونکہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس لیے انسانی نفسیات کے مطابق چند لمحوں تک انسان حیرت کی شدت سے ساکت ہو جاتا ہے، اور عمران کے اچانک اس طرح غیر متوقع طور پر اٹھ کر کھڑے ہونے سے ڈورتھی اور اس کے عقب میں کھڑے ہوئے دونوں آدمی حیرت کی شدت سے ساکت ہو گئے تھے، اور عمران نے ہمیشہ ایسی چند لمحات کو بخوبی استعمال کرتے ہوئے بڑی بڑی سچویشن بدل دی تھیں۔ اس بار پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ عمران نے اٹھ کر زوردار جمپ لگایا اور سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی ڈورتھی پر اس انداز میں گرا کہ ڈورتھی اپنی کرسی سمیت عقب میں کھڑے ان دونوں مسلح افراد کو بھی ساتھ لیتی ہوئی پیچھے فرش پر گری، اور کمرہ ڈورتھی کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ عمران نے سب کو نیچے گراتے ہی کلا بازی کھائی، اور وہ ان کے پیچھے اس انداز میں جا کھڑا ہوا جیسے اس نے یہ ساری کارروائی اس لیے کی تھی کہ ان تینوں کو ایک ہی وقت میں لپیٹ لے۔ عقب میں کھڑے ہوئے 2 افراد کے ہاتھوں میں بھی مشین پسٹلز موجود تھے،
اور ایک مشین پسٹل ڈورتھی کے ہاتھ میں بھی موجود تھا جو جھٹکا لگنے سے دور جا گرا تھا۔ البتہ ڈورتھی کے عقب میں موجود ایک آدمی کا مشین پسٹل کلہ بازی کھانے کے دوران عمران نے جھپٹ لیا تھا، جبکہ دوسرے آدمی کا مشین پسٹل اس کے ہاتھ سے نکل کر کہیں دور جا گرا تھا۔ عمران کلہ بازی کھا کر ان کے عقب میں پہنچا ہی تھا کہ ڈورتھی اور اس کے دونوں گارڈز تیزی سے اٹھنے لگے تھے، تو عمران نے ان دونوں گارڈز کی طرف مشین پسٹل کا رخ کیا اور ٹریگر دبا دیا، اور چند لمحوں بعد ان دونوں گارڈز کے نیچے گر کر تڑپنے کا منظر دیکھنے لگا، جبکہ ڈورتھی اپنے گارڈز پر فائرنگ ہوتی دیکھ کر چیختے ہوئے اٹھی جیسے عمران کو مشین پسٹل سمیت کچا کھا جائے گی۔ اس نے جیب سے عام سا ریوالور نکال لیا تھا، لیکن عمران نے اسے اس عام سے ریوالور کو چلانے سے پہلے ہی اس کے ہاتھوں پر فائرنگ کر کے اس ریوالور کو اڑا دیا تھا، اور ڈورتھی اس طرح ہاتھ دیکھنے لگی جیسے اسے شدید تکلیف ہو رہی ہو۔ ڈرامہ مت کرو، گولیاں تمہارے ہاتھوں پر نہیں بلکہ تمہارے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور پر لگی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے یکلخت ہاتھ بڑھا کر ڈورتھی کی گردن پر رکھا، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی عمران نے اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر اس کرسی پر پٹک دیا جس پر پہلے عمران موجود تھا۔ عمران نے اس لیے اس انداز میں اسے اٹھا کر کرسی پر پٹک دیا تھا کہ اس سے وہ دو فائدے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ گردن میں بل آنے کی وجہ سے وہ لازماً بے ہوش ہو جائے گی، کیونکہ کسی بھی لمحے اس کا کوئی ساتھی فائرنگ کی آواز سن کر آ سکتا تھا۔ دوسرا یہ کہ ڈورتھی ان کے لیے پرابلم بن سکتی تھی۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی عمران نے جھک کر فرش پر پڑی ہوئی رسیاں اٹھائیں اور ڈورتھی کو کرسی کے ساتھ باندھ دیا۔ البتہ اس نے گانٹھیں اس انداز میں لگائی تھیں کہ چاہے تربیت یافتہ بھی ہو تب بھی وہ گانٹھیں نہ کھول سکے۔ اطمینان کر لینے کے بعد عمران مشین پسٹل اٹھائے دروازے کی طرف بڑھ گیا تاکہ بیرونی سچویشن کو چیک کر سکے، کیونکہ کسی بھی لمحے کسی کی مداخلت کی وجہ سے معاملات الٹ بھی سکتے تھے۔ لیکن کچھ دیر بعد عمران کو اطمینان ہو گیا کہ ان دونوں مردوں جو اب لاشوں میں تبدیل ہو چکے تھے کے علاوہ اور کوئی آدمی وہاں موجود نہ تھا، اور یہ عمارت شہری علاقے میں نہ تھی بلکہ کسی دور دراز ویران علاقے میں تھی۔ عمران نے پھاٹک کھول کر باہر کا چکر بھی لگایا تاکہ کوئی مسئلہ ہو تو اس سے فوری نجات حاصل کی جا سکے۔ باہر سے چیک کرنے کے بعد عمران کی پوری طرح تسلی ہو گئی کہ یہاں کسی طرح کی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ یہ عمارت چھوٹی سی تھی لیکن یہ خاصے ویران علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ واپس آ گیا۔ پھاٹک بند کر کے وہ اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں تک وہ دروازے کی سائڈ میں کھڑا رہا تاکہ اگر یہاں کی سچویشن تبدیل ہو چکی ہو تو اس سے نمٹ سکے، لیکن اندر خاموشی تھی۔ عمران دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وہاں وہی سچویشن تھی جو وہ چھوڑ کر گیا تھا، البتہ اس کے ساتھی اب ہوش میں آنے کی پروسیس سے گزر رہے تھے، جبکہ ڈورتھی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے اس کے سب ساتھی ہوش میں آ گئے تو عمران نے صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل کی رسیاں کھول دیں، اور آخر میں اس نے جولیا اور صالحہ کی رسیاں بھی کھول دیں۔ سب نے ہوش میں آ کر جب حالات پوچھے تو عمران نے اپنے ہوش میں آنے کے بعد ڈورتھی سے ہونے والی گفتگو کے ساتھ ساتھ اپنے باہر راؤنڈ لگانے تک کی ساری تفصیل بتا دی۔ یہ تو واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نئی زندگی دی کہ ڈورتھی ہمیں اٹھا کر یہاں لے آئی۔ اسے تو اس لیے ہٹایا جا رہا ہے کہ اس کا نیٹ ورک ہماری نگرانی ختم کر دے گا، صفدر نے کہا۔ ہم نے بلیک اسٹون کے دونوں ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے ہیں۔ دونوں ہیڈ کوارٹر یہیں موجود ہیں۔ بڑے ہیڈ کوارٹر کا انچارج لارڈ ہنٹر ہے، جبکہ دوسرے سب ہیڈ کوارٹر کا انچارج اسکاٹ ہے، اور اس اسکاٹ نے ہی ڈورتھی کو ہمارے خلاف ٹاسک دیا تھا۔ یہ سب باتیں اس سے پوچھنا ضروری ہیں، عمران نے کہا، اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ آپ پوچھ گچھ کریں، ہم باہر اور عقبی کی طرف چیک کرتے ہیں، صفدر نے کہا، اور پھر وہ کیپٹن شکیل اور تنویر کو ساتھ لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تم اس کی ناک اور منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے جولیا سے کہا، اور جولیا نے ساتھ بیٹھی ہوئی صالحہ کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو صالحہ اٹھ کر اس کرسی کی طرف بڑھ گئی جس پر ڈورتھی بے ہوشی کے عالم میں رسیوں سے جکڑی بیٹھی تھی۔ کرسی کے عقب میں جا کر صالحہ نے دونوں ہاتھوں سے ڈورتھی کا منہ اور ناک بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جیسے ہی اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے تو صالحہ نے ہاتھ ہٹائے اور واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ڈورتھی نے ہوش میں آ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے وہ رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی، اس لیے اٹھ نہ سکی، اور پھر اس نے اپنی نظریں سامنے بیٹھے ہوئے عمران، جولیا اور صالحہ پر جما دیں۔ تم نے رسیاں کیسے کھول لیں؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر کیسے ممکن ہوا؟ ڈورتھی نے رک کر کہا۔